لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والآخر المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب بالطه وياسين النبي المؤيد ورسوله المسدس أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات جبر محمد. محترم ترانیم صاحب، علی کے چاہنے والوں، اللہ سبھی کو سلامت رکھے. پروردگار اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. ہم نے ہر دور میں ہادی اور رہنما کا انتظام کیا تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری ہدایت کا انتظام نہ ہو سکا اور ہم راہ راست پر نہ آ سکے. ہم نے آدم کو بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، ہم نے یحییٰ کو بھیجا، ہم نے داؤد کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا، ہم نے اسماعیل کو بھیجا، ہم نے سلیمان کو بھیجا، سب سے آخر میں محمد کو بھیجا. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. پروردگار یہ ہم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. اس کے بعد پہلے امام کو بھیجا، دوسرے امام کو بھیجا، تیسرے امام کو بھیجا. کرم پروردگار عالم کا یہ ہے کہ ہمارا ایک رہبر پردہ غیب میں موجود ہے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور 12 امام آنے کے بعد اگر ہم نہ سدھر سکے تو کب سدھریں گے؟ یعنی اتنے رہنما کسی قوم کے پاس نہیں ہے جتنے رہنما ہمارے پاس ہیں. محشر کے روز ہر امت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی. ایمان سے بتائیے گا کہ سب سے بلند چہرہ کس کا رہے گا؟ جب ہم لوگ اپنے امام زمانہ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. صلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد. تو شاید یہی قوم پہچانی جائے گی جو 1,24,000 انبیاء کو بھی مانتی تھی اور پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک مانتی ہے. لہذا ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری زندگی ایسی ہو تاکہ ہمارے انبیاء بھی خوش ہوں، ہمارے امام بھی خوش ہوں. اب ہماری زندگی ہوتی کیسی ہے؟ دور بڑا پرآشوب چل رہا ہے، زمانہ بڑا پرآشوب ہے. بچے ہیں کہ والدین کی اطاعت کر ہی نہیں رہے ہیں. ماں باپ اگر پوچھتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، حج کیا کہ نہیں کیا، خمس نکالا کہ نہیں نکالا، یعنی زندگی کے جو واجبات ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. سب سے پہلے ماں باپ کی اطاعت ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرنا چاہیے. چونکہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے. ماں اگر آواز دے تو اف نہ کرو، باپ اگر آواز دے تو اس کی آواز پر لبیک کرو. ہم چھوٹے تھے،
میں نے اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ عزا خانہ ہے۔ بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا یہ مائک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتے ہیں بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا مائک ہے۔ 70 مرتبہ بچپنے میں نے اپنے باپ سے کہا بابا یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا مائک ہے۔ باپ نے کہا مائک ہے۔ بیٹا مائک ہے۔ یہی باپ جب 70 سال کا ہوتا ہے اور ہم 36 سال کے ہوتے ہیں، میرا باپ کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں عزا خانہ ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ عزا خانہ ہے۔ 4 مرتبہ تو بتا دیتے ہیں، 5ویں مرتبہ ہم جھجلا کر کہتے ہیں ابا بار بار بتا رہا ہوں، بار بار آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بار بار بتا رہا ہوں، بار بار آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بچپنے میں ہم نے پوچھا تو 70 مرتبہ باپ نے بتایا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ اور یہی باپ جب بوڑھا ہو گیا تو ہم جھجلا کر کہتے ہیں اسی چیز کو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو۔ بتائیے فرق ہوا کہ نہیں فرق ہوا؟ باپ بیٹے کی محبت میں بتا رہا ہے، بیٹا باپ سے جھنجھلا کر کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جھنجھلانا نہیں ہے، قسم خدا کی۔ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماں اپنے شکم میں اپنے بچے کو لے کر کتنا درد محسوس کرتی ہے، یہ ماں بتا سکتی ہے۔ مگر اسی ماں کے لیے ہم لوگ جب دوسری ماں ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں تو اپنی اس ماں کو بھول جاتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی زوجہ جو کہتی ہے، بیوی جو کہتی ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم لوگ چلنے لگتے ہیں اور اپنے ماں کے تمام اقدامات کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قسم خدا کی۔ ماں ماں ہے، زوجہ زوجہ ہے۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، ماں کی عظمت دیکھیے کہ پروردگار نے دنیا کو بتایا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ پروردگار کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اللہ سے پوچھا میرے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آواز قدرت ہے موسیٰ جنت میں تمہارا پڑوسی ایک قصاب ہوگا، ایک قصائی ہوگا۔ موسیٰ پریشان ہو گئے، میں کلیم اللہ ہوں، میں تیرا نبی ہوں، خاص ہوں، اور میرا پڑوسی قصاب اور قصائی۔ اللہ تو جھوٹ تو نہیں بولتا، غلط باتیں تو نہیں بتائے گا، مجھے یقین ہے، مگر کم سے کم اس قصاب سے ملاقات تو کرا دے کہ اس کی کون سی ایسی فضیلت ہے جو میرا پڑوسی ہوگا۔ کہا موسیٰ جاؤ فلاں محلے میں وہ شخص رہتا ہے، اسے سلام کرنا، مگر یہ نہ بتانا کہ ہم موسیٰ ہیں، بس صرف اس کے عمل کو دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ آئے موسیٰ، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، کہا بھائی آج شب میں تمہارے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ فوراً اترا اور کلیجے سے لگا لیا۔ ہم لوگ تو مہمان کو دیکھنے کے بعد منہ بنا لیتے ہیں، جبکہ مہمان رزق لے کر آتا ہے اور جاتا ہے تو رزق لے کر چلا جاتا ہے۔ مہمان کی ہمیشہ مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ فوراً خوش ہو گیا، آج میرے ہاں آپ مہمان بن کر رہیں گے؟ ہاں۔ فوراً جناب موسیٰ نے مہمان نوازی قبول کی، بہترین دسترخوان کا اہتمام کیا، گھر لے کر آئے۔ اب جناب موسیٰ جب اس کے گھر پہنچے تو عجیب حالت دیکھا۔ ایک گہوارہ ہے، ایک چولہا ہے جس میں ایک معظمہ جھول رہی ہے، ایک بوڑھی عورت جھول رہی ہے۔ جناب موسیٰ کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے مجھے کھانا کھلایا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اس نے پہلے مجھے کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد اس گہوارے کو نیچے اتارا، چھوٹے چھوٹے لقمے کھلا کر اس ضعیفہ کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد دوا کھلائی، پانی پلایا، پھر گہوارے کو بلند کر دیا۔ گہوارہ ٹھہرا، وہ معظمہ، وہ بوڑھی عورت اس کے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ منظر جناب موسیٰ دیکھ رہے تھے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب وہ فارغ ہو گیا
تو جناب موسیٰ نے یہی کہا بھائی میں سمجھ گیا یہ تیری ماں ہے، تو نے کھانا کھلایا، تو نے دوا پلائی، تو نے پانی پلایا، مگر اتنا بتا جب تو گہوارے کو اوپر کر رہا تھا تیرے کانوں میں وہ معظمہ کچھ کہہ رہی تھی؟ کہنے لگا جانے دیجئے، ماں ہے اس طرح کی دعائیں دیتی رہتی ہے، ماں ہے اس طرح کی دعائیں دیتی رہتی ہے۔ کہا کون سی دعا دے رہی تھی؟ کہا میری ماں مجھ کو دعا دے رہی تھی، جا جنت میں تو موسیٰ کا پڑوسی ہوگا، جا جنت میں تو موسیٰ کا پڑوسی ہوگا، جا جنت میں تو موسیٰ کا پڑوسی ہوگا۔ وہ موسیٰ نے کلیجے سے لگا لیا، اے میرے بھائی تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، میں کوئی اور نہیں تیرے سامنے موسیٰ ہوں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو میرے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، قسم خدا کی ماں اگر چلی جاتی ہے نا دروازے پر کوئی قرآن لے کر نہیں کھڑا ہوتا۔ جن کی مائیں سلامت ہے اللہ ان کو سلامت رکھے۔ گھر سے نکلنے کا بچے کا ارادہ ہوتا ہے، ماں فوراً قرآن لے کر کھڑی ہو جاتی ہے، فوراً بیٹے کے لیے صدقہ لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا جا رہا ہے، صبح سے جائے گا شام کو آئے گا۔ اپنی زندگی میں ایک دستور بنا لیجیے۔ جن کے ماں باپ گزر گئے جب سوئیے فاتحہ پڑھ کر سوئیے، اپنے ماں باپ کو صلوات دیجیے پر محمد رسول اللہ، اپنے ماں باپ کا فاتحہ پڑھ کر سوئیے۔ قسم خدا کی ماں باپ کی دعاؤں میں آپ کی رات گزرے گی۔ اور سفر میں نکلیے تو ماں باپ کے لیے پھر فاتحہ پڑھ دیجیے۔ جب بھی آپ پریشان ہوئیے تو اپنی ماں کو یاد کریے، اپنے باپ کو یاد کریے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا اپنی زندگی میں برکت ہی برکت ہے۔ لہٰذا میں اپنے نوجوانوں کو اسی ممبر کے ذریعے، اذاخانے کے ذریعے، شرح محرم کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، ماں باپ کی اطاعت سے کبھی فراموش نہ ہونا۔ علماء کرام موجود ہے، ایک نمازی تھا، بے پناہ عبید اللہ کا عبادت گزار شخص تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں کو کوئی حاجت پڑ گئی، بیٹا، اس نے سوچا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں کا جواب کیسے دیں؟ عبداللہ کہاں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا عبداللہ کہاں ہو؟ بیٹے نے نماز کی حالت میں ماں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ نماز تمام ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک فاحشہ عورت نے شور مچایا کہ مسجد میں جو عابد نمازی پڑھ رہا تھا میرے شکم میں اس کا بچہ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ عابد، یہ متقی، یہ پرہیزگار، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا، دن رات سجدے میں اللہ اللہ کرنے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاملہ قاضی کے دربار تک پہنچا۔ قاضی کے سامنے اس فاحشہ عورت کہہ رہی ہے نہیں، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسی عابد کا بچہ ہے۔ سزا طے ہو گئی، گدھے پر بٹھا کر پورے علاقے میں اسے ٹہلایا گیا۔ سزا طے ہو گئی کہ کل اسے پھانسی دی جائے گی۔ ماں بے چین ہے کہ میرے بیٹے نے ایسی کون سی گناہ کر دی کہ جو میرا بچہ پھانسی کے پھندے تک جانے والا ہے۔ پھانسی کے پھندے کے قریب قاضی کی اجازت سے وہ شخص، وہ نمازی پہنچا۔ بیٹے نے ماں سے کہا ماں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی تھی، تو نے کوئی بد دعا تو نہیں دی؟ ماں کو یاد آیا، ہاں میرے لال جب تو نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے تجھے آواز دی، تو نے میرے آواز پر لبیک نہیں کہا، میرے دل سے بد دعا تو نہیں نکلی مگر کچھ آہ نکلی۔ مجھے درد محسوس ہوا کہ میرا بیٹا میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے، شاید پروردگار وہیں سے ناراض ہو۔ فوراً ماں نے مصلی کو بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ میرے اللہ، میرے دل سے اگر کچھ نکلا ہو میرے بچے کے لیے تو اسے معاف فرما۔
ابھی اس ماں کی دعا تمام نہ ہوئی تھی، وہ فاحشہ عورت پھر دوڑتی ہوئی آئی کہ یہ شکم میں جو بچہ ہے اس عابد کا بچہ نہیں ہے، اس چرواہے کا بچہ ہے جو جنگل میں ٹہل رہا ہے، یہ عابد بے گناہ ہے، میں نے اس پر الزام لگایا تھا۔ اللہ اکبر! سوچئے ماں کی آواز پر اف کہنے والے لوگ، سوچیں جو اپنی ماں کو جھڑک دیتے ہیں، جو اپنے والدین کو جھڑک دیتے ہیں، پروردگار کے ہاں کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ اکبر! ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پیش کی تھی، انما یرید اللہ، میں نے ہر دور میں ہادی اور رہنما کو بھیجا تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری ہدایت کا انتظام نہ ہو سکا اور ہم راہ راست پر نہ آ سکے۔ ہم نے آدم کو بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو بھیجا، ہم نے یحییٰ کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا، ہم نے اسماعیل کو بھیجا۔ لہذا پروردگار عالم نے راہ راست پر ہم کو لانے کے لیے ہمارا 12واں امام پردہ غیب میں موجود ہے۔ بآخری بات چونکہ اندر سے طبیعت ناساز ہے، انشاءاللہ شب کی مجلس اپنے انداز میں خطاب کروں گا۔ جتنا ہو سکے ہم لوگوں کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ ایک شخص اور عابد تھا، ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے اللہ نے دنیا میں کتنے اچھے اچھے انسانوں کو پیدا کیا۔ ایک شخص ایران میں اپنے کھیتوں میں باغبانی کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایماندار لوگ اور اچھے لوگ نہیں۔ جس طرف سے پانی آ رہا تھا بہتا ہوا ایک سیب چلا آیا، اس نے اٹھایا اور کھا لیا، مگر عابد تھا، اللہ سے ڈر تھا، خوف تھا، سوچنے لگا یہ سیب آیا کہاں سے اور میں نے کھا لیا، اللہ کے ہمیں کیا حساب دوں گا۔ لوگوں سے پتا کیا کہ اس کا باغ کس کا ہے، پتا چلا سامنے والے محلے میں جو شخص رہتا ہے اسی کا باغ ہے۔ وہ نوجوان اس کے گھر پہنچ گیا، کہا بھائی آپ کے باغ سے ایک سیب میرے کھیت کی طرف آ رہا، مجھے اچھا لگا، میں نے اٹھا کے کھا لیا، یا تو اس کی اجرت دے لیجیے یا تو مجھے معاف کر دیجیے۔ اتنا بڑا مومن، کہا بھائی ہم دو بھائی ہیں، ہم دو بھائی ہیں، آدھے کا مالک میں ہوں، آدھے کا مالک میرا بھائی ہے، میں تو معاف کر دے رہا ہوں، مگر میرا بھائی عراق میں رہتا ہے، نجف میں رہتا ہے۔ اچھا، سامان سفر تیار کیا، یعنی اس آدھے سیب کو معاف کرانے کے لیے کتنا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ سامان سفر تیار ہوا، ایران سے عراق آیا، مولا کائنات کے روزے کی دعا کی، زیارت کی، نجف کے محلے میں نکلا، فلاں شخص کہاں پہ رہتے ہیں، اس نے اپنے بھائی کے نام بھی بتایا تھا، معلوم ہوا یہی گھر ہے۔ دق الباب کیا، ایک بزرگ نکلے، جی کہ میں آپ کے وطن سے آیا ہوں، فوراً انہوں نے گلے لگا لیا کہ وطن سے آیا، جی بتائیں، کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میرے کھیت میں آ گیا تھا، میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا، یا تو آپ مجھے معاف کر دیں یا تو مجھ سے اجرت لے لیں۔ وہ بھی سوچنے لگے اتنا بڑا مومن، ابھی نوجوان ہے یہ، کہ میرے بھی ایک شرط، کہ وہ شرط کیا ہے، کہ میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا ہوگا۔ آج کا دور تھوڑی ہے، سوشل میڈیا سے ہم نے رشتہ طے کر لیا اور اماں ابا کو جا کے بتا دیا کہ ہم شادی وہی کریں گے جہاں ہم چاہیں گے۔ پہلے باقاعدہ بزرگوں کی اجازت ہوتی تھی، ماں باپ جہاں کہہ دیتے تھے وہی شادی ہوتی تھی۔ آج تو سوشل میڈیا سے لڑکی طے ہو جاتی ہے اور گھر پر آ کے بتا دیتے اماں ابا، کہہ دیجئے ابا سے، اگر ابا تھوڑا سا سخت مزاج کے ہیں، اماں کہہ دیجئے ہماری شادی وہی کریں گے ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ دور بدل گیا،
پہلے تو بزرگ جہاں شادی کرتے تھے وہاں ہوتا تھا، بزرگ جو کہہ دیتے تھے میری بھی ایک شرط ہے، میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا ہوگا. سوچنے لگا نہ میری ماں نہ میرا باپ اجازت لوں تو کیسے لوں، وہ دور بھی نہیں تھا کہ ٹیلی فون ہو، موبائل کا دور ہو، جاؤں پھر آؤں. مگر معاملہ اللہ کا تھا. کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. کیا منظور ہے؟ کہاں منظور ہے؟ کہا مگر میری بیٹی نابینا ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا. ارے شادی کی بات آئی تو میں نے دیکھ کہہ لیا، اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ نابینا ہے، اندھی ہے. کہا مجھے منظور ہے. کہا وہ بہری بھی ہے اور گونگی بھی ہے. جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. معاملہ اللہ کا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. کہا میری بیٹی اپاہج ہے، چلنے سے مجبور ہے، جملہ آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. کہا ابھی تک تو یہ کہہ رہا تھا کہ نابینا ہے، اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اب یہ کہہ رہا کہ چلنے سے مجبور ہے، اپاہج ہے. کہا مجھے منظور. شادی ہو گئی. بیٹی اس نے رخصت کیا. اب جب شوہر نے زوجہ کو دیکھا تو کانپنے لگا. دیکھ بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے. پورے ایران میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی نہیں. ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھ گیا. تمہارے باپ نے کہا تھا نابینا ہو، گونگی ہو، بہری ہو، اپاہج ہو. کہا سنو، نابینا اس لیے ہوں آج تک نامحرم پر کوئی نگاہ نہیں پڑی. گونگی اس لیے ہوں میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. بہری اس لیے ہوں آج تک کسی کی غیبت سنی نہیں. اپاہج اس لیے ہوں بغیر باپ کی اجازت کے میں نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالے نہیں. میں اتنی مومنہ تھی، علی کے دروازے پر روزانہ میرا بابا کہتا تھا اے علی ایسا بیٹا دے جس سے میرے بیٹی کی زندگی پار ہو جائے. تجھ جیسا مومن میرے دروازے پر آ گیا. علی نے میرے بابا کی دعا قبول کر لی. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور جاگتی صلوات بھیجیے بر محمد وآل. بس حیدری. اے علی کے چاہنے والے، حسین کے ماتم داروں، ایسی زندگی گزارو تاکہ محشر کے روز فاطمہ کو شرمندگی نہ ہو. بس آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی. بس میرا مولا چند دنوں کا مہمان رہ گیا. اللہ پوری دنیا میں یا حسین کی آواز بلند ہو رہی ہے. چونکہ امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی قربانی کربلا کے میدان میں دی. اللہ اکبر. کل ہم نے مصائب یا پرسوں کی رات میں جناب مسلم کا پڑھا تھا. جناب مسلم جب کوفے میں گئے تھے تو ان کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی گئے تھے. حسین کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والے کا نام مسلم ہے اور اس کے بعد شہید ہونے والے بچوں کا نام ابراہیم اور محمد ہے. جناب مسلم جب شہید ہو گئے تو دونوں بچے چھپ گئے. مگر ظالموں نے
ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ ابن زیاد کا دور تھا، زندان دروغہ جو تھا وہ علی کا چاہنے والا تھا، محمد کا کلمہ گو تھا، روزانہ بچوں کے لیے کھانا لے کر جاتا تھا، مگر بچے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ چونکہ علی کا چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے۔ دروغہ زندان بڑا پریشان ہوا، صبح میں کھانا لے جاتا ہوں، شام میں کھانا لے جاتا ہوں، یہ بچے انکار کر دیتے ہیں۔ ابراہیم اور محمد نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک روز دروغہ زندان کہتا ہے، بچوں کیوں کھانا نہیں کھاتے؟ کوئی بات ہو تو مجھے بتاؤ، یہ تمہاری بات بادشاہ تک پہنچے گی نہیں؟ کہا وعدہ کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا رسول کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو میرا نبی ہے۔ کہا علی کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو میرے امام ہیں۔ کہا عقیل کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو علی کے بھائی ہیں۔ کہا مسلم کو جانتے ہو؟ وہ دروغہ زندان رونے لگا، ارے ابھی میرا مولا تو شہید کیا گیا ہے۔ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ماں مسلم کے بیٹے ہیں۔ دروغہ زندان کانپنے لگا، ارے تم لوگ مسلم کے بیٹے ہو، مجھے معلوم نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ اچھا ایسا کرنا، دن گزار لو، رات میں ہم دروازہ کھول دیں گے، تم یہاں سے نکل جانا۔ اللہ اکبر۔ دن گزرا، رات آئی، دروغہ زندان نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ یہ بچے رات بھر چلتے رہے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ دن میں پھر ہم پکڑے جائیں گے، چلو درخت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، دن بھر یہاں بیٹھے رہیں گے، رات کو پھر چلیں گے، شاید ہم لوگ مدینے پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ماں کے پاس پہنچ جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں بچے ایک درخت پر بیٹھے تھے، صبح نمودار ہوئی، ایک معظمہ کنویں کے اندر پانی لینے کے لیے آئی، کیا دیکھا کہ کنویں میں دو چاند جیسی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اب جو آسمان پر دیکھا تو درخت پر دو معصوم سے بچے چپکے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے کانپنے لگے، کہا نہیں اتر آؤ، اتر آؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بچوں کو اتارا، کہا تم کون ہو؟ کہا مسلم کے بچے ہیں۔ وہ ضعیفہ بھی مومنہ تھی، گلے سے لگا لیا، گھر لے آئی، بچوں کو نہلایا، بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کو پانی پلایا۔ کہا گھبراؤ مت، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بچوں کی جان میں جان آئی، بھوکے تھے، کھانا کھا لیا، پیاسے تھے، پانی پی لیا۔ ایک کمرے میں لے گئی، کہا اس میں جا کر تم آرام کرو۔ مگر اس ضعیفہ کا شوہر حارث جلاد تھا، ظالم تھا، تلوار لے کر دن بھر گھومتا رہا۔ آدھی رات گزری کہ حارث گھر میں آیا۔ زوجہ نے کہا بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، بادشاہ وقت نے اعلان کیا ہے کہ 2000 درہم انعام دیے جائیں گے جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لائیں گے۔ اسی لالچ میں ان دونوں بچوں کو ڈھونڈتے رہے مگر بچے ملے نہیں۔ ضعیفہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بچے آرام کر رہے ہیں۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ محشر میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ محشر میں رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہا مجھے پیسوں کی لالچ ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حارث بھی سو گیا، پورا گھر سناٹے میں چلا گیا۔ چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا، چھوٹا بھائی حجرے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ محمد جاگ گئے، ابراہیم کیا ہوا؟ بھیا ابھی میرا بابا میرے خواب میں آیا تھا، بھیا بھی نانا میرے خواب میں آئے تھے، بھیا بھی دادا خواب میں آئے تھے۔ دونوں بھائی اتنا روئے کہ حارث جاگ گیا۔
حارث کی آنکھ کھل گئی. حارث دوڑتا ہوا حجرے میں گیا. کیا دیکھا کہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بس زلفوں میں ہاتھ ڈالا. میری طرف دیکھیے کہ بہت گریا کریں گے. دائنے ہاتھ سے ابراہیم کو پکڑا, بائیں ہاتھ سے محمد کو پکڑا, اوپر اٹھایا, آپس میں ٹکرانا شروع کر دیا. ارے مسلم کے لال لہو لہان ہو گئے. اللہ اکبر. دونوں بھائی زخمی ہو گئے. ضعیفہ ہاتھوں کو جوڑتی رہی مگر حارث کے دل میں رحم نہیں آیا. بڑے بھائی کو ایک دیوار میں, دوسرے بھائی کو تیسری دیوار میں, ارے رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا کہ تمہیں صبح قتل کیا جائے گا. اللہ اکبر. صبح نمودار ہوئی. بچوں چلو. دونوں بچوں کو لیا, نہر کے کنارے پہنچا. اپنے غلام سے کہا بچوں کو قتل کرو. جب غلام تلوار لے کر آگے بڑھا تو دونوں بچوں نے کہا بھائی اس کی شکل تو نانا رسول خدا کے مؤذن بلال میں مل رہی ہے. اس نے کہا ارے یہ تو محمد کے گھر والے ہیں. تلوار کو پھینک دیا. حارث نے پہلے اپنے غلام کو مار دیا. اپنے بیٹے سے کہا کہ جا قتل کرو. جوان بیٹا چلا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا ان کی شکل تو علی اکبر میں مل رہی ہے. جیسے بیٹے نے سنا کہ یہ علی اکبر کا نام لے رہا ہے اس نے بھی تلوار پھینک دیا. جلاد نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا. مجلس تمام ہو گئی. بڑا بھائی کہہ رہا مجھے, چھوٹا بھائی کہہ رہا مجھے. تلوار چلی. بچے کانپنے لگے. کہا اتنی اجازت دے دو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. ظالم نے اجازت دی. بچوں نے 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد بڑا بھائی کہہ رہا پہلے مجھے, چھوٹا بھائی کہہ رہا پہلے مجھے. حارث کی تلوار چلی. بڑے بھائی کی گردن دکائی, سر گرا, جسم کو اٹھایا اور دریا کے حوالے کر دیا. بڑا بھائی ٹھہرا رہا. دوسری تلوار چلی. چھوٹے بھائی کا سر گرا, جسم کو اٹھایا, دریا میں ڈال دیا. دونوں بھائی آگے بڑھے, آپس میں مل گئے. چلو بھیا بابا سے ملاقات ہو گئی. قیامت کا جملہ دے رہا ہوں, کلیجے میں طاقت ہو تو برداشت کرنا. سناٹا دریا کے کنارے, پانی پہ 2 لاشیں تیر رہی. تھوڑی دور پر ایک کسان موجود تھا, اپنے کھیتوں کی باغبانی کر رہا تھا. کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش ہے جو دریا کے کنارے ماتم کر رہی ہے. ارے میرے بچوں, ارے تمہیں مار دیا گیا. آواز میں اتنا درد تھا. وہ کسان وہاں سے دریا کے کنارے آیا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا نقاب پیش بی بی آپ کون؟ کہا میں محمد کی بیٹی فاطمہ. ارے یہ تو میرے ننھے ننھے بچے جو دریا کے حوالے ہیں. اگر ہو سکے 2 قبر کھود کر ہمارے بچوں کو دفن کر دو, ہماری ملاقات محشر میں ہوگی. اللہ اکبر. رو لو عزادارو, دل کھول کر آنسو بہاؤ. مجلس تمام ہو رہی ہے. بس ایک واقعہ, چونکہ میں ایام اعظام محرم میں مصاحب میں کوئی کمی نہیں کرتا, چونکہ مال مجلس مصائب ہے. دل کھول کر آنسو بہائیے. اسی مجمع میں کہیں نہ کہیں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ بیٹھی ہوگی. نہ جانے کون ایسا خوش نصیب شخص ہے جس کے بغل میں ہماری شہزادی بیٹھی ہو. اور پتہ ہے کہ آپ کا چوتھا امام کہاں پر بیٹھتا ہے؟ جہاں پر آپ جوتیاں اتارتے ہیں وہاں آپ کا چوتھا امام سید سجاد بیٹھتا ہے. 10 محرم کو حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے.
11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا، شام کے بازار میں پہنچا۔ نیزے پر ٹھہر کے پڑھوں گا 2 یا 3 منٹ، مگر انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے۔ نیزے پہ آقا حسین کا سر ہے اور نیزے پر میرے آقا کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ شام میں ایک شہزادی رہتی تھی، روزانہ اپنی کنیز سے کہتی تھی کہ میں مدینے میں رہتی تھی، میرا بھیا حسین بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میری شہزادی زینب، میرے آقا حسین، میرا بھیا سجاد، اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ جاؤ بازار سے سبزی خرید کر لاؤ۔ وہ کنیز بازار میں سبزی خریدنے کے لیے آئی تو کیا دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہے، ایک سر آگے ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کنیز نے سبزی نہیں خریدا، دوڑتی ہوئی آئی، کہا شہزادی آپ تو کہتی تھی کہ مدینے میں میرا ایک آقا ہے، میرا مولا ہے، پوری دنیا میں اس سے بہترین آواز کسی کی نہیں ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ ابھی میں سبزی خریدنے گئی تھی، ایک نیزے پہ سر ہے، کٹی ہوئی گردن سے نیزے سے قرآن کی تلاوت آپ کی آواز آ رہی ہے، آواز اتنی دردناک ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اچھا، اب وہ شہزادی کہتی جاؤ ان قیدیوں سے کہو کہ اپنے حالات بتائیں، کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں۔ پھر وہ کنیز آئی، کہا میری شہزادی کہہ رہے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ سید سجاد نے ہتھکڑی اور بیٹی کو اٹھایا، کہا جاؤ اپنی شہزادی سے کہہ دو میرے حالات جاننا ہے تو بازار میں آئے۔ مجلس تمام ہو رہے، میرے حالات کو جاننا ہے تو بازار میں آئے۔ ارے میرے آقا حسین نے مجھے منع کیا تھا بازار میں کوئی قافلہ دیکھنے نہ آنا، سید سجاد نے مجھے منع کیا تھا، شہزادی زینب نے مجھے منع کیا تھا بازار میں کسی قافلے کا تماشا دیکھنے نہ آنا، مگر میرا بھی دل بہت بے چین ہے، میرا دل بہت پریشان ہے، میں ضرور جاؤں گی دیکھنے یہ کیا ماجرا ہے۔ چادر اوڑھا، گھر سے باہر نکلی، سید سجاد کے قریب پہنچی، آگے بڑھی، آگے نیزے پہ سر، پیچھے نیزے پر سر، کوئی 18 سال، کوئی 13 سال، کوئی 6 مہینے کا بچہ، بڑھتی چلی جا رہی ہے، پیچھے اونٹ ہیں، سیدانیاں سوار ہیں، ہاتھ پسے پوچھ بندھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، گھبرا رہے، یہ کس کا قافلہ آیا ہے۔ آئی سید سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی، بھائی آپ لوگ کون ہو، یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے۔ سید سجاد نے سر کو اٹھایا، اے میری بہن ریحانہ، اے میری بہن ریحانہ، ارے تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ ریحانہ پیچھے ہٹی، خبردار، مجھے ایک بھائی مجھے بہن کہتا تھا جس کا نام سجاد ہے، وہ میرا بھیا مدینے میں رہتا ہے، تم نے مجھے بہن کیسے کہا؟ کہے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، میں تیرا بھائی سید سجاد، وہ تیرے آقا حسین کا سر، وہ تیری پھوپھی زینب، یہ حسین کی بیٹی سکینہ۔ ریحانہ نے چادر اتارا، زینب کو گلے جیسے لگایا، ایک سوال پوچھا، چچا عباس کیا ہوئے؟ عباس کے بازو کٹ گئے، عباس مارا گیا، عباس